السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین آیت نمبر 36 وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ یہ منکرین تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ہی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے اور وہ خود ہی رحمان کی یاد کے بالکل ہی منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہی وہ شخص ہے جو ہمارے معبودوں کی برائی کرتا ہے، حالانکہ وہ خود اللہ رب العالمین کے ذکر اور توحید کو قبول نہیں کرتے۔ اس سے ان کی ضد، جہالت اور منافقت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ باطل چیزوں کا دفاع تو کرتے ہیں لیکن حق بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کی بے بسی اور شرک کی حقیقت بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلایا جا سکے، لیکن کفار اپنی توہین سمجھ کر ہنسی مذاق کا ذریعہ اسے بنا لیتے تھے۔ آیت نمبر 37 خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت بیان فرماتے ہیں کہ وہ جلد باز ہے، یعنی بغیر سوچے سمجھے فوراً نتیجہ چاہتا ہے۔ انسان کی تخلیق بھی نہایت کمزور اور عاجز چیز سے ہوئی ہے، جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو پانی اور مٹی کے جوہر سے پیدا کیا گیا ہے، پھر ایک مرحلہ وار عمل سے اس کی تخلیق مکمل کی گئی۔ اس حقیقت کے باوجود انسان اکثر صبر چھوڑ کر جلد بازی مچاتا ہے، حالانکہ ہر چیز اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ وقت پر ہی ظاہر ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ اپنی نشانیاں اور فیصلے جلد دکھائیں گے، اس لیے انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین کی حکمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ انسان اپنی اصل کمزوری کو سمجھے، صبر کرے اور اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر مکمل اعتماد رکھے۔ آیت نمبر 38 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے۔ اللہ تعالیٰ کفار کا وہ طرز عمل بیان فرماتے ہیں جو وہ قیامت اور عذاب کے بارے میں اختیار کرتے تھے۔ وہ طنز اور انکار کے انداز میں کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمیں بتاؤ کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ اس سے ان کی ہٹ درمی، تکذیب اور آخرت پر یقین نہ رکھنے کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے، یعنی کہ وہ قیامت کا انکار کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور اوپر سے کہتے تھے کہ بتاؤ کہ جو تم وعدہ کرتے ہو وہ پورا کب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غیب کے علم کو سمجھنے کی بجائے الٹا مذاق اور چیلنج کرتے تھے۔ آیت نمبر 39 لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا ولا هم ينصرون۔ کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کفار کو قیامت کے ہولناک انجام سے ڈراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر انہیں حقیقت کا علم ہو جاتا وہ کبھی مذاق اور انکار نہ کرتے۔ قیامت کے دن جہنم کی آگ انہیں ہر طرف سے گھیر لے گی، استغفر اللہ، نہ وہ اپنے چہروں کو بچا سکیں گے نہ اپنی پیٹھوں کو، کیونکہ آگ چاروں طرف سے ان پر مسلط ہوگی۔ دنیا میں وہ اپنے آپ کو طاقتور اور مضبوط سمجھتے تھے، لیکن اس دن کوئی دوست، سردار یا معبود ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ یہ منظر انسان کو آخرت کی سختی، اللہ رب العالمین کے عذاب کی شدت اور دنیا کی جھوٹی طاقت کی حقیقت کو یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے سب جھوٹ ہے۔ انسان کو غفلت سے جگاتا ہے، ایمان توبہ کی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ اس خوف کے انجام سے سیکھیں اور اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آئیں۔ آیت نمبر 40 بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم
فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ ہاں ہاں، وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی، پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت یا عذاب کی گھڑی اچانک آئے گی، اس وقت کفار حیران اور خوفزدہ رہ جائیں گے اور کچھ سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ دنیا میں عذاب کا مذاق اڑاتے، اس کے جلد آنے کا مطالبہ کرتے تھے، لیکن جب وہ وقت حقیقت میں آ جائے گا تو انہیں سنبھالنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، ان کے وہ اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں پائیں گے۔ اس دن نہ کوئی طاقت، مال، تعلق انہیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچا سکے گا اور نہ ہی انہیں توبہ یا واپسی کی مہلت دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین یہاں پر فرماتے ہیں فَتَبْهَتُهُمْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ شدید خوف سے گھبرا کر بالکل بے بس ہو جائیں گے۔ انسان کو خبردار کرتی ہے کہ وہ غفلت کی زندگی نہ گزارے، بلکہ قیامت آنے سے پہلے ایمان، نیک اعمال اور توبہ کی تیاری کر لیں۔ ایک دنیاوی ابھی ریسنٹلی کی مثال دیتی ہوں۔ اگر بادل گرجتے ہیں تو آپ خود دیکھیں کہ وہ جو بادل کی گرج کی کیفیت ہوتی ہے وہ انسان کے دل کو کس قدر دہلا دیتی ہے۔ آپ خود امیجن کریں جب قیامت ہوگی تو وہ والا منظر کیسا ہوگا، انسان اپنے آپ کو کتنا بے بس پائے گا، پھر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ پرمیشن دے دے ہاں تم اس کی سفارش کر دیں۔ اللہ رب العالمین سے ڈر جائیں، اپنے دن کے وقت میں 2 آیات قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمے کے ساتھ لازمی پڑھیں، اللہ رب العالمین کی کتاب کا علم سیکھیں، اللہ رب العالمین سے جو کنیکشن ہے وہ اسٹرونگ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کے سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔